أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يرون أنهم يفتنون أولا يرون أنهم يفتنون. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ آزمائش میں ڈالے ہیں؟ فی کل عام مرتن او مرتین، فی کل عام مرتن او مرتین، ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ. ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، ولا يتوبون ولا هم يذكرون. پھر وہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی سبق حاصل کرتے ہیں. پھر وہ نہ توبہ کرتے ہیں نہ ہی کوئی سبق حاصل کرتے ہیں. فرمایا کہ یہ منافق لوگ سال میں ایک دو مرتبہ ضرور آزمائے جاتے ہیں. جب بھی جہاد کا موقع آتا ہے تو ان کی منافقت کا پردہ چاک ہو جاتا ہے اور یہ معاشرے میں ننگے ہو جاتے ہیں اور ان کا نقاب چہروں سے اتر جاتا ہے. کیونکہ جہاد کے موقع پر مال دینا پڑتا ہے اور جان دینی پڑتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں اسلام کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے دینا منافقوں کے لیے بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن کام ہے. اس لیے جب بھی جہاد کا موقع ہوتا ہے یہ لوگ، ان کا نفاق دوسرے مسلمانوں پر ظاہر ہو جاتا ہے. یا پھر سال میں ایک دو مرتبہ ایسی آیات کا نزول ضرور ہو جاتا ہے جن میں ان کے نفاق کا پردہ چاک کیا ہوا ہوتا ہے اور ان کی کرتوتوں سے اور ان کی خفیہ حرکات سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جاتا ہے. اور اگر غور کیا جائے تو ہر انسان متعدد بار اللہ کی طرف سے آزمایا جاتا ہے، سال میں کئی مرتبہ، کبھی بیماری دے کر، کبھی راحت دے کر، خوشی دے کر، کبھی تنگی اور غربت دے کر، کبھی مالداری دے کر. پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کیا میرے اس بندے نے تکلیف میں صبر کیا ہے کہ نہیں، اور راحت میں شکر کیا ہے کہ نہیں. اور کچھ نہیں تو آدمی کو گناہ کا موقع دے کر ضرور آزمایا جاتا ہے کہ اللہ پاک انسان کا امتحان لیتے ہیں اس دنیا میں کہ وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے یا شیطان کے کہنے میں آ کر اسی راستے پر لگ جاتا ہے جس پر شیطان اس کو لگاتا ہے. فرمایا کہ یہ لوگ نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہ توبہ کی توفیق سے بھی محروم ہو گئے ہیں اور نصیحت حاصل کرنے کی صلاحیت بھی ان کی سلب ہو گئی. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی سی صورت نازل ہوئی، نظر بعضهم إلى بعض، انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. هل يراكم من أحد، کہتے ہیں کیا تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں. ثم انصرفوا، پھر آہستگی سے کھسک جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو دین حق سے پھیر دیا. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ،
لیے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو نہیں سمجھتے. فرمایا جب کوئی صورت قرآن مجید کی نازل کی جاتی ہے تو منافقین کا اس میں ذکر ہوتا ہے تو یہ فوراً چونک جاتے ہیں اور پھر چور نگاہوں سے کننکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اس چونک جانے کو کسی نے محسوس تو نہیں کیا, کسی نے نوٹ تو نہیں کیا. اور بجائے اس کے کہ اس صورت پر غور کریں, اس کے احکام کو تسلیم کریں اور اس میں بتائی گئی باتوں پر عمل کریں, یہ خاموشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کھسکنے کو ترجیح دیتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں چپکے سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس طرز عمل کے نتیجے میں ان کے دلوں کو مستقل ہدایت سے پھیر دیا ہے اور قرآن مجید سے دور کر دیا ہے اور دین حق سے ان کو دور کر دیا ہے اور ان کی توفیق سلب کر لی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم یقیناً آ گیا تمہارے پاس ایک رسول تمہاری اپنی جانوں میں سے. عزیز علیہ ما عنتم شاق گزرتی ہے اس پر وہ چیز جو تمہیں مشقت میں ڈالے. حریص علیکم تم پر حرص کرنے والا ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم اور مومنوں کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے. اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں. پہلی تو یہ کہ آپ رسول ہیں, یعنی خود نہیں آئے, کسی نے ان کو بھیجا ہے اور بھیجنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. اور دوسری صفت آپ کی یہ ہے کہ آپ جنس بشر میں سے ہیں اور جو بھی عوارض انسان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ سب پیغمبر کے ساتھ بھی ہیں. ان کو بیماری بھی آتی ہے, ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے, ان کو بھوک بھی لگتی ہے, ان کو درد بھی ہوتا ہے اگر کوئی زخم ہو جائے, اور انہیں سونے کی بھی حاجت ہے اور انہیں پانی پینے کے لیے پیاس بھی لگتی ہے. تو یہ سارے عوارض ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی بلند شان بخشی ہے کہ وہ تم سب میں سے اعلیٰ اور افضل ہیں. اور عزیز علیہ ما عنتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی تکلیف بڑی گراں گزرتی ہے. آپ ان کو تکلیف میں دیکھ کر بے چین ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر تکلیف میں ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکلیف کے ازالے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. اور فرمایا حریص علیکم. شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر موضح القرآن میں لکھتے ہیں کہ یعنی وہ نبی تمہاری تلاش میں رہتا ہے, اس لیے تاکہ میری امت زیادہ سے زیادہ بڑھ جائے اور میری امت کی تعداد دوسری تمام امتوں سے زیادہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بے پناہ حریص ہیں کہ ساری انسانیت جہنم سے بچ جائے اور اللہ کی رضامندی حاصل کر کے جنت میں چلی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوڑ دوڑ کر جہنم کی طرف جاتے ہو اور میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں پیچھے کھینچتا ہوں
اور تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں اپنی جان کو گھلانے تک پہنچ گئے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ فرمایا اے میرے حبیب، آپ اس قدر زیادہ غمزدہ نہ ہوں اور اس قدر زیادہ پریشان نہ ہوں۔ اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، ایمان نہیں لاتے، تو آپ اپنی جان کو تو مصیبت میں نہ ڈالیں، اللہ کے ذمے، اللہ کے سپرد کریں ان کا معاملہ۔ وہ چاہے گا تو ان کو ہدایت ہو جائے گی، نہ چاہے گا تو نہیں ہوگی۔ اور فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ اللہ کے نبی بے حد شفقت کرنے والے ہیں اور بڑے مہربان ہیں۔ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا محمد مرنی من مال اللہ الذی آتاک، کہنے لگا اے محمد یہ مال جو تیرے پاس ہے یہ نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا، مجھے اس مال میں سے کچھ دینے کا حکم دو۔ صحابہ نے بہت غصے میں آ کر اس کو پکڑنے کی کوشش کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو، اس کا حق ہے کہ یہ مجھ سے سوال کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافی سارا مال دیا اور پھر اس سے پوچھا کہ اے دیہاتی بھائی کیا اب تم خوش ہو؟ اس نے کہا جی میں بہت خوش ہوں، اور دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود برحق اس کے سوا، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے اور کفر پر مصر رہتے ہیں اور دین اسلام سے دور بھاگتے ہیں تو انہیں بھاگنے دیجیے اور آپ کہیے کہ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ حسبی اللہ اصل میں تھا اللہ و حسبی، تو حسبی کو پہلے لانے سے حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا کہ مجھے صرف اللہ ہی کافی ہے، کسی اور کی مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ وہ کلمہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے تمام وسائل اور تمام اسباب منقطع ہو جانے کے بعد جب آگ میں ڈالے گئے تو یہ کلمہ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور جنگ احد کے بعد جب مسلمانوں کو زخم آئے اور بہت سے لوگ شہید بھی ہو گئے تو اگلے دن انہیں اطلاع ملی کہ کفار پھر جمع ہو رہے ہیں اور وہ مدینے پر دوبارہ حملہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی ہمارا بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس دعا کو 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دیں گے۔ اور وہ دعا یہ ہے کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ وہ دعا ہے جس کے پڑھنے کا حکم اللہ نے قل کے ساتھ اپنے نبی کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی آپ یہ کہیں۔ سورۃ التوبہ ذالک بانہم قوم لا یفقہون تک تھی، لیکن بعد میں یہ 2 آیات حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے
اور آ کر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ 2 آیات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں. تو حضرت عمر نے کہا میں نے بھی یہ سنی ہے. تو انہوں نے ان کو سورۃ التوبہ کے آخر میں رکھ دیا. اور یہ بھی روایت ہے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے آخری آیات ہیں جو سب سے آخر میں نازل ہوئی ہیں. ترجمہ ایک بار. اولا یرون انہم یفتنون کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں فی کل عام مرتن او مرتین ہر ایک سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون پھر نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ کوئی سبق حاصل کرتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب کبھی کوئی صورت نازل کی گئی نظر بعضهم إلى بعض ان منافقوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. هل يراكم من أحد اور کہنے لگے کیا تم کو کسی نے دیکھا تو نہیں. ثم انصرفوا پھر چپکے سے کھسک گئے. صرف اللہ قلوبہم اللہ نے پھیر دیا ان کے دلوں کو دین حق سے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے جو سمجھتے نہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ یقیناً آ گیا تمہارے پاس ایک رسول تمہاری اپنی جانوں میں سے. عزیز علیہ ما عنتم بہت گراں گزرتی ہے اس پر وہ چیز جو تمہیں مشقت میں ڈالے. حریص علیکم تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم مومنوں کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے. فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ منہ پھیر لیں فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ تو کہہ دیجئے مجھے صرف اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو کوئی معبود برحق نہیں اس کے سوا. علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اور وہ بڑے عظیم عرش کا مالک ہے. الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق اور اس کے فضل و احسان سے سورۃ التوبہ کا ترجمہ اور تفسیر ختم ہوا. اب انشاءاللہ اگلے درس سے سورۃ یونس شروع ہوگی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.